خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا بے پناہ شکر فضل اور احسان عظیم ہے کہ اس نے آج ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہاں پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین ہی قدر، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی اذا احب عبدا دعا جبریل، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان کی مخلوق میں یہ ندا کر دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس بندے کی محبت اہل زمین کے دلوں میں اتار دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو پسند نہیں فرماتا تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے کو پسند نہیں کرتا، تم بھی اسے پسند نہیں کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اسے پسند نہیں کرتے اور پھر آسمان کے اندر ندا کر دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے کو پسند نہیں کرتا تو تم سب بھی اس کو ناپسند کرو، اور پھر اس کی ناپسندگی بھی زمین والوں پر اتار دی جاتی ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت اپنی مخلوقات کے دل میں ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی ناپسندیدگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی اسے ناپسند کرنے لگتی ہے۔ اب آپ اس حدیث کے ضمن میں دیکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 850 سال کا عرصہ گزر چکا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 850 سال پہلے آپ کا زمانہ تھا، لیکن آج بھی لوگ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں۔ یہ بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، پوری محفل ڈسٹرب ہو رہی ہے، کوئی نہیں سن رہا میری بات۔ درود پاک پڑھیے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام دائما ابدا علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اپنی مخلوق کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ 850 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم نے کبھی حضور غوث اعظم کو نہیں دیکھا، آپ کا زمانہ نہیں پایا، کبھی آپ سے ملاقات ہماری نہیں ہوئی، لیکن آج بھی ہمارے دلوں کے اندر حضور غوث اعظم کی محبت ہے۔ آج بھی صرف ہم نہیں بلکہ پورے بر صغیر کے اندر بلکہ پوری دنیا کے لوگ حضور غوث اعظم سے محبت کر رہے ہیں، ان کا نام لے رہے ہیں، ان کے نام کی نیاز دلا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، جب کوئی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، تو اب آٹومیٹیکلی اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جیسے ہمارے دل خود بخود ان کی محبت کی طرف مائل ہو گئے، ہم خود بخود ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں۔ اسی طریقے سے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور خواجہ صاحب، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنے بڑے بڑے نام، ہم ان سے محبت کرتے ہیں حالانکہ ہم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے اللہ اپنی مخلوق کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا۔ پھر ایسا نہیں کہ صرف ہمارے دلوں کے اندر ہے، بلکہ ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے دلوں میں بھی ان کی محبت اجاگر رہے گی۔ وہ کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، اگر تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بندہ تو زمین پر بیٹھے اللہ اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، مختلف قسم سے ذکر کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے بندے کو یاد کرے گا؟ تو ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا اور پھر پوری مخلوق، پوری دنیا کے لوگ اس بندے کو پکارنے لگیں گے، اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ اب یہی وجہ ہے، دوسری طرف دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے، کسی بندے کو پسند نہیں فرماتا، تو اس کی نفرت اللہ کی مخلوق کے دلوں کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اب ہم میں سے کسی نے فرعون کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا، اس کا زمانہ پایا کسی نے نہیں پایا، لیکن پھر بھی فرعون کو آپ برا سمجھتے۔ ہم میں سے یزید کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی آپ اس کو برا سمجھتے۔ ابو جہل کو کسی نے دیکھا ہے؟ ابو لہب کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں اس کے لیے بغض اور نفرت موجود ہے کہ وہ رسول اللہ کا گستاخ تھا، ہمیں اس سے نفرت کرنی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ غلام احمد قادیانی سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو اللہ کو پسند تو اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرے، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا تو اس کی نفرت ہی اللہ کی مخلوق کے دل میں خود بخود ڈال دی جاتی ہے۔ بھئی اللہ کو پسند نہیں تو اللہ کی مخلوق اس کو پسند نہیں کرتی آٹومیٹک، حالانکہ ہم اس کو جانتے بھی نہیں، ہم نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ تو آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، جن کا کبھی ہماری ملاقات نہیں، آج بھی ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل خوشی سے مسرور ہوتے ہیں جب ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک بندوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کریں، اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کا ذکر کریں، تو مطلب ہمارا ذکر بھی کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے۔
جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ جس کا ذکر کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے ذکر کو باقی چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ یہاں سے گزرتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر ذکر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، گلی کوچوں کے لوگ آپ کو جاننے پہچاننے لگے کہ یہاں پر اللہ کا ذکر کرنے، دین کا علم حاصل کرنے یہاں پر بیٹھتے ہیں، تو اللہ نے آپ کے ذکر کو جاری کر دیا ہے۔ اندازہ لگا اگر آپ سوچیں کہ جب سے آپ یہ محفل سجانا ہے، اللہ نے آپ کے ذکر کو جاری کر دیا، لوگ آپ کو پہچاننے لگے، لوگ آپ کو اس محفل کی وجہ سے یاد کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہ محفل سجاتے ہیں، یہ محفل کیا کرتے ہیں۔ اب یہ ذکر آپ کا ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے، آپ محفل کریں نہ کریں، جب تک کرتے رہیں گے جب بھی جاری ہوگا، جب نہیں کریں گے جب بھی۔ یار اس جگہ پر محفل ہوا کرتی تھی، چند بھائی مل کر محفل کرایا کرتے تھے، وہاں پر دین کی باتیں سکھائی جاتی تھی۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کبھی اسے فراموش نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو اس کو اتنا دیتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا، تو اللہ اس کے ذکر کو جاری فرما دیتا ہے، اللہ اس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پاک بندوں کی صحبت عطا فرمائے اور ہمارا شمار بھی ان میں ہو جائے کہ ہمیں دین اسلام پر زندگی اور اللہ کے پاک ولیوں کی صحبت ہمیں مل جائے۔ اب ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا تربیتی نشست کے حوالے سے، تو گزشتہ جمعے نماز کے واجبات کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی ہماری، تو نماز کے مختلف واجبات ہم نے آپ کو گنوائے تھے۔ اس کے اندر آپ اگر منفرد نماز پڑھ لیں، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ لیں تو آپ نے کوئی بھی واجب غلطی سے چھوٹ گیا تو آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، اور جان بوجھ کر اگر آپ نے چھوڑا آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو دوبارہ سے پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح سجدہ صاحب واجب ہو گیا تھا، آپ سجدہ صاحب کرنا بھول گئے اور نماز چھوڑ گئے تو پھر بھی آپ کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی واجب امام صاحب کی اقتدا کے دوران چھوٹ جائے، وہ واجبات جو آپ کو گنوائے ہیں، اگر امام صاحب کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کے دوران آپ کو کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، آپ کو سجدہ صاحب نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نماز کے اندر شامل ہوئے، ایک رکعت یا دو رکعت نکل گئی، پھر آپ شامل ہوئے اور امام صاحب سجدہ صاحب کر رہے ہیں جبکہ آپ کی دو رکعتیں بھی باقی ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کے پاس دونوں راستے، آپ چاہیں تو اسی وقت امام صاحب کے ساتھ سجدہ صاحب کر لیں، سجدہ صاحب کرنے کے بعد جب امام سے سلام پھیر دیں تو آپ کھڑے ہو کر اپنی باقی کی رکعتیں پوری کر لیں، یا پھر آپ اس وقت امام صاحب کے ساتھ سجدہ صاحب نہ کریں بلکہ آپ کھڑے ہو جائیں، اپنی رکعتیں پوری کریں، اور جو آپ کا قاعدہ اخیرہ ہے پھر آپ اس کے اندر نماز پڑھیں، جو آپ کا قاعدہ اخیرہ ہے اس کے اندر آپ سجدہ صاحب کر لیں تو آپ کی نماز جب بھی درست ہو جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں نماز کی مفسدات کی طرف، یعنی کہ وہ کام جن کے کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو کام آپ کو بتائے جائیں گے صرف وہی کام ایسے ہیں کہ اگر آپ نے وہ کام کر لیے تو نماز فاسد ہوگی، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کریں گے تو آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وہ کام کون کون سے ہیں؟ نماز کے اندر جب ہم نے نماز کا بیان پڑھا